بہت سارے ہمارے بھائی آپ کو ایسے ملیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگ تو جمعہ کی پیداوار۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ تاریخ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی، اور وہ لوگ جو حقائق کو جانتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی بدترین خیانت ہے۔ آپ تاریخ اور ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جماعت اہل حدیث اس دنیا کے اندر اسی وقت سے موجود ہے جب سے صحابہ کرام موجود ہیں۔ جماعت اہل حدیث اس روئے زمین پر اسی وقت سے قائم ہے جب سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ قائم ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی پیداوار ہے، میرے ابا کی عمر 100 سال تھی، وہ اہل حدیث تھے، میرے دادا کی عمر 80 سال تھی، وہ اہل حدیث تھے، تو 180 سال سے تو میرا خاندان اہل حدیث ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی پیداوار ہے، 200 سال سے میرا گاؤں اہل حدیث ہے، میرا خاندان اہل حدیث ہے، میرا علاقہ اہل حدیث ہے۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، ابھی 70 سال سے زیادہ نہیں ہوئے، اور 200 سال پہلے سے ہمارا خاندان اہل حدیث ہے۔ کتنی پیڑھیاں اہل حدیث رہی ہوں گی ان بے ایمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ بتاتا ہوں، تاریخی حوالہ۔ محمد بشاری المقدسی 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے مورخ، وہ بھی ہندوستانی مورخ نہیں ہے کہ کچھ بھی کہہ جائے، وہ دیکھے کہ یہ وہابی ہے تو اس کے بارے میں کچھ غلط بیان کر دے، وہ دیکھے کہ یہ شافعی ہے تو تعصب کی عینک چڑھا لے، وہ دیکھے کہ یہ مالکی ہے کہا ہمارا مخالف ہے، اس کے بارے میں کچھ غلط بات بول دو۔ عربی مورخ 4 صدی ہجری میں اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا۔ آج 1444 چل رہا ہے، 1000 سال پہلے 380 ہجری میں بشاری مقدسی کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے سے 200-250 سال کا فاصلہ ہے صرف۔ اس نے دورہ کیا پوری دنیا کا، مختلف جگہوں پہ گیا۔ وہ ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں آیا۔ یہ ملک بہت قدیم ہے، یہاں کی تہذیب اور یہاں کی ثقافتیں بہت قدیم ہیں۔ صحابہ کرام یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، تابعین یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، محدثین یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور انہی کے واسطے سے اسلام اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین یہاں تک پہنچا۔ اس کو ہند اور سندھ کہا جاتا تھا، ادھر کا حصہ ہند کہا جاتا تھا، ادھر کا حصہ جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں سندھ کہا جاتا تھا۔ بلاد الہند و سندھ، سندھ اور ہند کا حصہ یہ تاریخ میں مشہور ہے۔ ادھر دریائے سندھ، اس طرف کے لوگ جو رہتے تھے، تو یہ ملک ایک تھا اس وقت، اور بہت سارے ممالک اس کے اندر شامل تھے۔ تو بشاری مقدسی جب آئے تو وہاں نے دیکھا کہ یہاں لونگ کی کھیتی ہو رہی ہے، یا کاجو کی کھیتی ہو رہی ہے، یہاں سمندر میں بہت قیمتی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں، یہاں لوگ گھروں کے اندر کپڑا بنتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو لکھا، اس نے کچھ چھوڑا نہیں۔ جس شہر میں گیا وہاں لوگ کیا کھاتے ہیں وہ بھی لکھا، کون سا کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی لکھا، کس چیز کی کھیتی ہوتی ہے اس کو لکھا، لوگوں کا چہرہ کیا ہے، ناک چپٹی ہے کہ اونچی ہے، آنکھ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، وہ بھی لکھا۔ تو جب سندھ گیا بشاری مقدسی اور اس نے سندھ کا دورہ کیا تو سندھ کے بارے میں اس نے بہت ساری چیزوں کو لکھا، اور اس کے لکھنے کے ساتھ یہ لکھا 4 صدی ہجری میں کہ سندھ کے اکثر لوگ اہل حدیث ہیں۔ کیا لکھا؟ 1000 سال پہلے کہتے جمعہ کی پیداوار، وہ عرب سے آیا تھا، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا۔ اس نے سندھ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آمین کر رہے ہیں، وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا فالو کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا مسلک ہے، کون سا دین ہے؟ ہم تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جانتے ہیں، زیدی، اثنا عشری، شیعہ اور نہ جانے کون کون سے فرقے، یہ کون سی جماعت ہے؟ تو کہا ہم اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ کتاب کا نام ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، وہ کتاب آج موجود ہے۔ تو جماعت اہل حدیث یہ بہت قدیم جماعت ہے، اور خود ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور جتنی جماعت اہل حدیث نے اس ملک ہندوستان کے اندر خدمت کی ہے، کسی جماعت نے کوئی خدمت نہیں کی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے جذبات میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آن دا ریکارڈ گورنمنٹ کی آفیسوں میں موجود ہے،
تاریخ کی لائبریریوں میں موجود ہے، دنیا کی بڑی بڑی ہسٹری کی لائبریریوں میں موجود ہے، اور جو تاریخ پڑھنے والے انصافور ہیں اور لکھنے والے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، منصفی قسم کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، صرف آپ کو 3-4 باتیں بتاؤں گا۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان 350-400 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انگریزوں کے حوالے ہو گیا، انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا اور انگریزوں کا ظلم و تشدد عام ہو گیا، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو جیل کی کال کوٹھریوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جا رہا ہے، گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں، جو آدمی انگریزوں کے خلاف زبان کھولتا ہے اس کو پکڑ کر کے سولی کے پھندے پر لٹکا دیا جا رہا ہے، تو یہاں کسی کی آواز انگریزوں کے خلاف نہیں نکلنے والی تھی۔ کوئی آدمی انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا، چاہے یہاں کے ہندو ہوں، چاہے یہاں کے سکھ ہوں، چاہے یہاں کی دوسری برادریاں ہوں، چاہے دوسرے کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، پوری جنتا پریشان حال تھی۔ سارے لوگ پریشان حال تھے کہ انگریزوں سے اس ملک کو کب نجات ملے گی، انگریزوں نے ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، کون سی طاقت اور قوت اٹھے گی جو انگریزوں کو اس ملک سے نکالے گی۔ تو سب سے پہلی آواز بنگال کی کھاڑی سے اٹھی، مولانا شریعت اللہ فرائضی، جنہوں نے کسان آندولن چھیڑا انگریزوں کے خلاف، جو ہسٹری میں فرائضی تحریک کے نام سے آج بھی درج ہے، اور انگریزوں نے کوڈ کیا اس کو۔ سب سے پہلے انہوں نے کسان آندولن کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف بنگال کے اندر تحریک چھیڑی کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانا ہے، اور یہ تحریک بنگال میں اس لیے اٹھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا کیمپ وہیں کلکتہ کے اندر لگا تھا، وہیں پہلی آفس اس کی کھلی تھی، آج بھی اس کی آفسیں موجود ہیں، وہاں پہ اس کے ملبے موجود ہیں۔ تو وہاں سے جب یہ تحریک اٹھی تو انگریزوں کے خلاف بہت واویلا مچا، انگریزوں نے بہت ظلم کیا، اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو حاجی شریعت اللہ تھے یہ اہل حدیث تھے۔ کون تھے؟ یہ بنگال کے اہل حدیث تھے، ان کا خاندان اہل حدیث تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، تیتو میاں اور دیدو میاں۔ جب وہ مر گئے تو ان لوگوں نے تحریک کو آگے بڑھایا اور انگریزوں کے خلاف آندولن کیا، احتجاج کیا، سڑکوں کے اوپر نکلے کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے اور کسانوں کو انگریزوں کے ظلم سے آزاد کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جمعہ جمعہ کی پیداوار۔ اس کے بعد پورے ملک کے اندر جب لوگ پریشان حال ہو گئے تو کوئی بھی ان کے خلاف تحریک نہیں چلانے والا تھا۔ دوسری تحریک اٹھی، تحریک شہیدین، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مسلمانوں کے خلاف پنجاب کے اندر ظلم بہت بڑھ گیا، مسجدوں کو توڑا جانے لگا، انگریز بھی اس میں شریک تھے، یہاں کی بہت ساری برادریاں بھی اس کے اندر شریک تھیں، تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان لوگوں نے تحریک برپا کی، پورے ہندوستان کے اندر چلے، لوگوں کو جگایا اور بیدار کیا۔ یہ تحریک جب طاقتور بن گئی تو پنجاب میں بالا کوٹ کے میدان میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اور سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ جب دونوں لیڈر شہید ہو گئے تو اس ملک میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے پٹنہ، صادق پور بہار سے، عظیم آباد سے خاندان صادق پور کے جیالوں کو پیدا کیا جو شاہ اسماعیل شہید کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے اور ان کی شاگردی اختیار کیے ہوئے تھے۔ مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا یحییٰ علی صادق پوری اور ان کا پورا خاندان آج بھی پٹنہ میں عظیم آباد کا یہ محلہ صادق پور کا محلہ موجود ہے اور وہ خاندان آج بھی موجود ہے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے ان کے وارثین مولانا عبدالسمیع جعفری کی وفات ہوئی، اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، اسے امارت شریعہ پٹنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے تحریک کی قیادت کی شاہ اسماعیل شہید کے بعد۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 100 سالوں تک اس ملک میں انگریزوں کا قبضہ رہا اور 100 سالوں تک اہل حدیث، جماعت اہل حدیث
اہل حدیث کے علماء صفِ اول میں انگریزوں کے خلاف ملک کے تمام لوگوں کو لے کر کے لڑتے رہے. کوئی آگے نہیں بڑھنے والا تھا. نہ انڈین نیشنل کانگریس کا وجود تھا, نہ تحریک خلافت کا وجود تھا, نہ جمعیت علماء کا وجود تھا, نہ ندوۃ العلماء کا وجود تھا, نہ تحریک ریشمی رومال کا وجود تھا. کوئی تحریک نہیں بنی تھی. یہ جن تحریکوں کا نام ہم اور آپ سنتے ہیں یہ 1900 کے آس پاس بنی ہے, اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک یہ 1830 میں بنی تھی. بالا کوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید دہلوی کی شہادت 1830 میں ہوئی. یہ تحریکیں 1900 میں بنی. یہ 70 سال کا 80 سال کا جو عرصہ ہے, یہ 80 سال کا عرصہ کون لڑائی لڑ رہا تھا انگریزوں سے؟ کون انگریزوں کے خلاف کالا پانی کی سزائیں کاٹ رہا تھا؟ کون رنگون کے جیلوں کے اندر اپنی زندگیوں کو سڑا رہا تھا؟ کون اپنی جائیدادوں کو قربان کر رہا تھا؟ کون اپنے خون کی شہادت پیش کر رہا تھا؟ یہ خاندان صادق پور پٹنہ کے محلے میں رہنے والے اہل حدیث علماء تھے. مولانا ولایت علی صادق پوری اور مولانا عنایت علی صادق پوری تھے, اور ان کا خاندان تھا, اور پوری جماعت اہل حدیث تھے. انگریزوں نے جب دیکھا کہ پورے ہندوستان کے اندر علماء ٹوپی لگا لگا کر کے تحریک آزادی کی قیادت کر رہے ہیں, اور ان کو وہابی کہا جاتا ہے, ان کو وہابی کہا جاتا ہے. وہابی کا نام انہی لوگوں نے دیا. کہا وہابی کا مطلب باغی ہے, حکومت کے باغی ہیں, یہ انگریز کے باغی ہیں. انگریز کی بات نہیں مانتے, ان کی سرداری نہیں مانتے, ان کی حکومت نہیں مانتے. یہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ڈبلو ہنٹر نام کا سرائے تھا, وائس سرائے, اس کو ان لوگوں نے جاسوسی کے طور پر بھیجا. کہا جاؤ پتہ لگا کے آؤ بنگال کے اندر, کلکتہ کے اندر, یو پی کے اندر, میرٹھ کے اندر, پنجاب کے اندر کہ ہمارے خلاف یہ تحریک کون چھیڑ رہا ہے, اس کی قیادت کون کر رہا ہے, پیسے کون دے رہا ہے, اور ہمارے کے خلاف لوگوں کو احتجاج کے لیے کون ابھار رہا ہے. تو ڈبلو ہنٹر کلکتہ گیا, ڈبلو ہنٹر پنجاب گیا, ڈبلو ہنٹر دلی گیا, عظیم آباد گیا, پٹنہ گیا, دربھنگہ گیا, میرٹھ گیا, نہ جانے کون کون سی جگہوں پہ گیا. اس نے گورنمنٹ کو خفیہ رپورٹ دی کہ یہ پٹنہ کے صادق پور محلے کے اہل حدیث ہیں, کلکتہ کے اہل حدیث ہیں, کپڑے کی تجارت کرنے والے ہیں, مدراس کے چمڑے کے کاروباری ہیں, سب کو اہل حدیث کہا جاتا ہے, وہابی کہا جاتا ہے. یہی بغاوت پر آمادہ ہیں اور سارے لوگوں کو بغاوت پر بھڑکا رہے ہیں. تو انگریز اتنے غصہ ہو گئے کہ ان لوگوں نے پورے ہندوستان کے اندر جتنے علماء تھے, جتنے سرکردہ لوگ تھے, خاص طور پر اہل حدیث علماء تھے جن کو یہ لوگ وہابی کہتے تھے, سب کو اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا, اور سب کو اریسٹ کر کے گرفتار کر کے جیل کے اندر ٹھونس دیا, کالا پانی اور رنگون بھیج دیا, اور نہ جانے کہاں کہاں بھیج دیا. ڈبلو ہنٹر ہی نے لکھا ہے کہ جب دلی کو آزاد کیا گیا انگریزوں سے, تو اس سے پہلے جب میں دلی کے اندر تھا تو انگریزوں نے ان علماء کو اتنی سزائیں دی کہ دلی سے لے کر لاہور تک جو بھی درخت تھا اور اس سڑک پر جو بھی آدمی گزرتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ کسی نہ کسی مولوی کی لاش درخت سے لٹک رہی. انگریزوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا. کہا 5 لاکھ علماء اہل حدیث نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. 5 لاکھ علماء اہل حدیث نے, دوسرے لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ الگ ہے. 5 لاکھ علماء اہل حدیث نے اکیلے قربانیاں پیش کی. یہ تعداد اور بڑی ہوگی, لیکن اس نے تخمینہ لگایا کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث نے قربانیاں پیش کی ہوں گی. 70-80 سال تک خاندان صادق پور لڑتا رہا. سن 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بنی. 1906 کے آس پاس یہ جو کانگریس پارٹی ہے نا, اس کانگریس پارٹی کا وجود آیا جس کو انڈین نیشنل کانفرنس کہا جاتا ہے. اور اسی 1906 کے آس پاس اس کے بعد جمعیت العلماء کا وجود آیا. جمعیت العلماء پیدا ہوئی, تحریک خلافت پیدا ہوئی. جب یہ جماعتیں سب پیدا ہوئی اور سب لوگوں نے ایک اتحاد بنایا, ایک ایجیٹیشن بنایا, اور انگریزوں کے خلاف مل کر کے پورے ہندوستان نے, دیش واسیوں نے بگل بجا دیا کہ اس ملک کو آزاد کرانا. تو ان تمام لوگوں کی قیادت کرنے والے بھی علماء اہل حدیث تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے جنرل سیکریٹری تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت العلماء کے بانی تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے قیام میں ان کا بہت بڑا رول تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تحریک خلافت کے اندر بھی ممبر تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا نیشنل کانفرنس کے اندر ممبر تھے. یہ جماعت اہل حدیث کے جنرل سیکریٹری تھے. میرے بھائیوں, یہ ملک ویسے آزاد نہیں ہوا, ویسے آزاد نہیں ہوا ہے. تو ایک طرف وطن کی خدمت, اس ملک کی آزادی, انگریزوں کے ظلم اور ستم سے اس ملک کو آزاد کرانا,
ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف اسی پیریڈ میں جب لوگوں کے اوپر ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا ہوتا تھا تو اسلام کے خلاف بھی الغار ہوتا تھا، قرآن کے خلاف بھی الغار ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی تھی۔ ان تمام چیزوں کا جواب دینے والے بھی اس کشمکش کے ماحول میں اور اس پرخطر ماحول میں جب انگریزوں سے لڑائی لڑی جا رہی تھی، اگر کوئی آدمی جواب دینے والا تھا تو علماء اہل حدیث ہی تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کئی کتابیں لکھی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے۔ ایک آریہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اتنی گستاخی کی کہ نعوذ باللہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک رنگین شکل دے کر کے ایک کتاب تیار کی اور اسے لوگوں کے درمیان پیش کیا، جس کا نام رکھا رنگیلا رسول۔ نعوذ باللہ، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ٹائٹل دیا رنگیلا رسول۔ کہیں سے آواز نہیں آ رہی تھی، نہ ندوۃ العلماء کے لوگ بول رہے تھے، نہ جمعیت العلماء کے لوگ بول رہے تھے، نہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ بول رہے تھے۔ اگر کسی کی آواز نکل رہی تھی، کوئی قلم چل رہا تھا رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں، تو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری شیر پنجاب فاتح قادیان جماعت اہل حدیث کے جنرل سیکریٹری تھے۔ انہوں نے 2-4 ہفتوں کے اندر اس کتاب کا جواب تیار کیا اور اس کتاب کا ٹائٹل رکھا مقدس رسول۔ کہا لے تیرے رنگیلا رسول کا یہ جواب ہے مقدس رسول، کہ میرے رسول کتنے پاکیزہ تھے، ان کی سیرت کتنی پاکیزہ تھی۔ قاضی عدیل عباسی نے لکھا، جو بریلوی سیکٹ کے ایک بہت بڑے بیرسٹر تھے، ہمارے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے بھائی قاضی جلیل عباسی تھے، بستی علاقے سے وہ بہت سالوں تک کانگریس کے ایم پی رہ چکے، انہی کے یہ بھائی تھے قاضی عدیل عباسی۔ وہ بریلوی سیکٹ کو ماننے والے تھے، بہت بڑے بیرسٹر تھے، وہ اس زمانے میں موجود تھے جب ہندوستان کی آزادی کا معاملہ چل رہا تھا، انگریزوں نے جبر و ستم کیا تھا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری موجود تھے، دوسری تحریکیں موجود تھی، کانگریس زندہ تھی، تحریک خلافت زندہ تھی۔ قاضی عدیل عباسی کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے سے پہلے اگر اسلام کے خلاف ہندوستان کے کسی کونے میں اگر کوئی آواز بلند ہوتی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف کچھ لکھا جاتا، تو دوسرے دن صبح کے اجالے سے پہلے اگر اس کا کوئی جواب دینے والا ہوتا تو اہل حدیث کا سپوت مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے۔ کہا وہ سب سے پہلے جواب لکھتے تھے، کہا صبح ہونے سے پہلے ان کا جواب آ جاتا تھا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پریس تھا، ان کا اپنا پریس تھا، ثنائی پریس، اسی میں چھاپتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کو لوگوں نے دیکھا کہ ملک کی آزادی کے لیے بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، کلمے کا دفاع کر رہے ہیں، مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا دفاع کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، تو جیسے ہمارا اور آپ کا جلسہ چلتا ہے نا روڈ پہ، ویسے اس ٹائم بھی جلسہ چلتا تھا۔ ایک سرفرے مجنون نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پر اٹیک کر دیا، کلہاڑے سے زخمی کر دیا، وہ پکڑا گیا، پولیس اس کو جیل لے کر کے گئی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہاسپٹل گئے، اچھے ہو گئے۔ جب آئے تو ان کو پتا چلا کہ جس آدمی نے مجھ کو مارا تھا وہ کوئی سرفرا آدمی تھا جس کو لوگوں نے چڑھا دیا تھا، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے گھر گئے، کہا کہ وہ بندہ جیل میں موجود ہے، پتہ نہیں اس کے بیوی بچوں کا خرچ کیسے چل رہا ہے۔ جب گئے ایسے مولوی کا بھیس بنا کر کے، انجانے آدمی انجانا چہرہ لے کر کے پوچھا اس کی بیوی سے کہ تمہارا آدمی کہاں ہے؟ کہا وہ ایک مولوی صاحب کو مار دیا تھا جس کی وجہ سے جیل میں چلا گیا۔ تو کہا کیسے گزر بسر کیسے چلتا؟ کہا کچھ نہیں ہے، جن لوگوں نے چڑھایا تھا وہ لوگ پیچھے بھاگ گئے اور میرا آدمی جیل کے اندر ہے، کھانے کے لیے بچوں کے پاس راشن نہیں ہے، گھر کے اندر تیل پانی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ فکر مت کرو، آج سے تمہارے گھر میں تمہارا راشن پہنچتا رہے گا۔ اس کا شوہر مولانا ثناء اللہ امرتسری پر اٹیک کرنے والا جب تک جیل میں تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے گھر راشن بھیجا۔ جب وہ جیل سے چھوٹ کر کے آیا، اسے معلوم تھا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اپنے بیوی بچوں سے پوچھا، کہا کہ تمہیں خرچہ کون دیتا تھا؟ تو کہا کہ ایک بوڑھے آدمی تھے، ایسے ایسے شکل تھی، ایسے ایسے کرتا پائجامہ پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے ٹوپی لگائے تھے، پنجابی شکل کے تھے، وہ میرے گھر پہ آئے تھے ایک مرتبہ، انہوں نے کہا آج کے بعد سے تمہارے گھر پہ راشن پہنچے گا۔ تو وہ رونے لگا،
کہا اسی بوڑھے کے اوپر تو میں نے اپنے خنجر سے اٹیک کیا تھا، وہ بوڑھا میرے گھر میں راشن پہنچا رہا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تعصب کی عینک کو اتار دو، تعصب کے دبیز چادروں سے نکلو، ہسٹری کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، اور تاریخ کے پنوں کے اندر ان صداقتوں کو پڑھو، ان حقیقتوں کو پڑھو جو ہم نے نہیں لکھا ہے، اس زمانے کے معاصرین نے لکھا ہے، منصفین نے لکھا ہے، ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور سچائیوں کو ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ایک دور وہ بھی تھا جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا چہرہ، حدیثوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا ایک بہت بڑا چہرہ۔ دلی کے اندر آج بھی ان کی مسجد موجود ہے۔ جو لوگ دلی جاتے ہیں یا دلی سے ان کا واسطہ ہے، ان کو معلوم ہے گلی پھاٹک حبش خان جامع مسجد کے پیچھے آج بھی ان کی مسجد موجود ہے۔ اسی کے مسند پر بیٹھ کر 100 سال تک میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو پڑھایا۔ وہ جماعت اہل حدیث اور اہل حدیث مذہب کے ماننے والے اور ہمارے سرخیل تھے۔ 1902 میں ان کا انتقال ہوا۔ کب؟ 1902 میں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی کی شخصیت اتنی چمکی کہ صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے دلی میں آنے لگے۔ کوئی عرب سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی سمرقند سے آ رہا ہے، کوئی بخارا سے آ رہا ہے، کوئی روس سے آ رہا ہے، کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے۔ اسی مسجد میں حجرے پہ بیٹھ کر کے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے تھے۔ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ جائیے کسی عرب کنٹری کے اندر، اور عرب کنٹری کے کسی لائبریری میں آپ جائیے، وہاں پڑھنے والوں سے آپ پوچھئے کہ میاں نذیر حسین کو جانتے ہو، تو آپ کو بہت ساری باتیں بتائے گا، بہت سارے واقعات سنائے گا۔ آپ کو بہت سارے بوڑھے علماء ایسے مل جائیں گے جو آپ سے یہ کہیں گے کہ دیکھو میرے پاس تمہارے ہندوستان کے اس مولوی کی سرٹیفکیٹ ہے جس نے مجھے حدیث پڑھایا تھا اور جس سے میں نے حدیث کی سند لی تھی۔ میاں صاحب کے 2 شاگرد بہت عظیم الشان پیدا ہوئے، وہ بھی اہل حدیث کے سپوت تھے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اعظم گڑھ مبارک پور کے، انہوں نے ہماری اور آپ کی حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں، ان میں ایک مشہور کتاب ہے ترمذی شریف جسے کہا جاتا ہے، سنن ترمذی، آپ پڑھتے ہیں، اس کا حوالہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کی عربی زبان میں شرح لکھی، کئی جلدوں میں ضخیم شرح، اردو میں نہیں، یہاں کی مادری بھاشا ہندی میں نہیں، فارسی میں نہیں، عربی زبان میں جو عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، اور اتنی اچھی عربی لکھی، اتنا اچھا کام کیا، اتنی اچھی شرح کی کہ آج تک پوری دنیا کے اندر مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، جو میاں صاحب کے شاگرد تھے، جماعت اہل حدیث کے عظیم سپوت تھے، جماعت اہل حدیث کے محدث تھے، آج ان کی کتاب کو سند کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی لائبریری ہو، آپ جامعہ ازہر چلے جائیے، جامعہ زیتونہ چلے جائیے، قروین چلے جائیے، سعودی عرب چلے جائیے، حرمین شریفین کی لائبریریوں میں چلے جائیے، آن لائن موبائل جو آپ چلاتے ہیں اسے کھول کر کے سرچ کیجئے، آپ کو سب سے پہلے ترمذی شریف کی جو شرح ملے گی جس پر دنیا اعتبار کرتی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے سپوت، ہماری اور آپ کی جماعت اہل حدیث کے سپوت مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے تحفۃ الاحوذی فی شرح جامع ترمذی۔ اور دوسرے شاگرد تھے میاں صاحب کے، جن کا نام تھا مولانا شمس الحق عظیم آبادی، وہی عظیم آباد پٹنہ والا، میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے حدیث کی تیسری کتاب ابو داؤد کی شرح لکھی، وہ بھی عربی میں لکھی، اردو ہندی میں نہیں لکھی، اور وہ کتاب بھی پہلی کتاب کی طرح سے عرب دنیا کے اندر بہت مقبول ہوئی، بہت مقبول ہوئی کہ اس کے بغیر ابو داؤد پڑھنے اور پڑھانے والوں کا، سمجھنے اور سمجھانے والوں کا کام نہیں چل سکتا۔ تو یہ ساری خدمتیں جماعت اہل حدیث کے سپوتوں نے اس دنیا کے اندر، اسی ملک ہندوستان میں بیٹھ کر کے پیش کی۔ ابھی میں 91 کے اندر جب سعودی عرب اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں پڑھنے گیا تو بہت حیران رہ گیا۔ ہمارے کلاس میں ہمیں ایک استاد حدیث پڑھاتے تھے، تو ایک دن انہوں نے 3 ہندوستانی علماء کا تذکرہ کیا، ہمیں نہیں معلوم، ہم ان کو نہیں جانتے تھے۔ ہم نے جامعہ سلفیہ بنارس سے پڑھ کر کے مدینہ پہنچے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا، ان کو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے 3 علماء ہیں جنہوں نے
حدیث کی کتابوں کی، علم کی بہت خدمت کی ہے۔ کہا کہ ایک کا نام ہے ڈاکٹر محفوظ الرحمان۔ ہم نے یہ نام پہلی بار سنا، بہت تعجب ہوا کہ ڈاکٹر محفوظ الرحمان کون ہے؟ وہ دبئی میں رہتے تھے، ڈومریا گنج بوڑیہار کے رہنے والے، جامعہ سلفیہ سے فارغ تھے اور مدینہ یونیورسٹی سے سند فراغت لی تھی، دبئی کے اندر رہتے تھے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے علل دارقطنی، وہ حدیث کی باریکیوں اور باریک بیماریوں کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو مخطوط سے نکال کر کے انہوں نے اپنی تحقیق سے شائع کیا۔ ایڈٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، پرانی کتابوں کو نکال کر کے حرف بحرف شائع کرنا، اس کی صحت کا، اس کی متن کا دھیان رکھنا کہ اس میں کوئی کھوٹ نہ پیدا ہو۔ تو انہوں نے جب چھاپا اس کتاب کو، دبئی سے چھپی، تو جو بڑے بڑے علماء تھے، مصر کے، شام کے، عراق کے، ایران کے، سعودی عرب کے، کویت کے، پوری دنیا کے اندر جو عربی پڑھنے والے تھے، علل دارقطنی سے جن کو محبت تھی، حدیثوں پر ریسرچ کرتے تھے جو لوگ، انہوں نے کہا کہ محفوظ الرحمان نے جو ایڈٹ کر کے علل دارقطنی کا نسخہ چھاپا ہے وہ پوری دنیا کے اندر سب سے مستند ہے۔ تو بعد میں ہم لوگوں نے پتہ لگایا تو کہا ہمارے گاؤں کے بازو میں ہی وہ گاؤں، ہمارے علاقے کے رہنے والے، ہم کو نہیں معلوم، عرب کے لوگوں کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے علماء نے کیا خدمت کی تھی۔ دوسرا نام لیا انہوں نے مولانا عبدالصمد شرف الدین قطبی۔ کتنے لوگ یہاں جانتے ہیں؟ بہت سارے علماء بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ مولانا عبدالصمد شرف الدین القطبی یہی بھیونڈی کے رہنے والے تھے۔ ابھی بھنڈی بازار میں ان کا کتب خانہ تھا، شرف الدین القطبی و اولادہ، یہ 10-12 سال پہلے بند ہوا ہوگا، 2000 سے پہلے۔ وہ کتب خانہ آج بھی موجود تھا۔ مولانا عبدالصمد شرف الدین رحمت اللہ علیہ یہ بھیونڈی میں رہتے تھے، جس کو قدیم زمانے میں بھیمڑی کہا جاتا تھا۔ ان کی مسجد آج وہاں الدار القیمہ کے نام سے موجود ہے۔ اس مسجد میں بغل میں ان کا گھر تھا، وہ پریس چلاتے تھے۔ انہوں نے حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اطراف الحدیث پہ، تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، 13 موٹی موٹی جلدوں میں چھپی۔ حدیث کو سرچ کرنے کا کیسا طریقہ ہے اور حدیث کو کیسے تلاش کیا جاتا، اس کو ایڈٹ کر کے چھاپا تھا۔ پوری دنیا کے اندر جب وہ کتاب پہنچی، یہی آپ کے بمبئی دارالقیمہ بھیونڈی کے پتے سے چھپ کر کے وہ دنیا کی لائبریریوں کے اندر موجود ہے، تو غلغلہ مچ گیا۔ عرب کے لوگ ٹوٹ پڑے۔ وہ جب بمبئی آتے تھے عربی سیاحت کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تو یہاں کچھ نہیں تلاش کرتے تھے، وہ تاج محل نہیں تلاش کرتے تھے، وہ انڈیا گیٹ نہیں تلاش کرتے تھے، وہ سب سے پہلے مولانا عبدالصمد شرف الدین القطبی کا کتب خانہ تلاش کرتے تھے۔ وہ اہل حدیث تھے، ان کا خاندان آج بھی موجود ہے، آج بھی ان کے بچے بھیونڈی کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا نام لیا، ہم نہیں جانتے تھے، تب بعد میں ہم نے پتہ لگایا، کہا مولانا عبدالصمد شرف الدین قطبی تو بمبئی کے بھیونڈی کے رہنے والے تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اور تیسرا نام لیا شیخ علی حسین سلفی۔ تو شیخ علی حسین سلفی کا نام تو ہم لوگوں نے سنا تھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ عرب کے لوگ بھی ان کو جانتے ہیں۔ وہ ہمارے استاذ ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں، کرونا کے پیریڈ میں ان کا انتقال ہوا۔ جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، بہار کے بنگال بارڈر کے رہنے والے تھے۔ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے اور وہیں پڑھایا بھی، برسوں مدتوں تعلیم دی۔ تو انہوں نے عراقی کی الفیہ کی تحقیق کی، ایڈٹ کر کے بنارس سے اسے چھاپا۔ تو وہ کتاب بھی دنیا کے اندر بہت معتبر ہوئی۔ جو ہمارے شیخ نے لکھ کر کے چھاپا تھا، اس کا نسخہ پوری دنیا کے اندر بہت معتبر تھا۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا، ہم نہیں جانتے تھے انہوں نے کون سی کتاب لکھی، اور عرب کے لوگوں کو اتنی بھا گئی۔ جب وہاں گئے تو ایک استاذ نے پوچھا، جب ہم نے کہا کہ ہم جامعہ سلفیہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں، تو کہا کہ شیخ علی حسین کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے؟ کہا ان کی کتاب جانتے ہو؟ کہا کتاب کو تو پتہ نہیں۔ کہا وہ تمہارے یہاں جامعہ سلفیہ بنارس سے چھپی ہے، اور یہ اس کتاب کا سب سے معتبر، سب سے مستند نسخہ ہے جو عربوں کے ہاں مانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جماعت اہل حدیث کی خدمات ہیں، ہمارے ان جالوں کی خدمات ہیں جو آج نہیں، آج سے برسوں پہلے پورے ہندوستان کے اندر جاری اور ساری ہے۔ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ علماء پھیلے بھی ہیں، اور وہ دین کی، ملت کی، جماعت کی، عقیدے کی، ایمان کی، یہاں تک کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور اپنا وقت اور اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی مکہ کے اندر حال میں آپ نے ابھی سنا، وہ مولانا امانت اللہ کے ذریعے سے علماء کی جدائی کا غم، ہمارے شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ
مولانا شمس الحق صاحب سلفی جو بہار کے رہنے والے تھے، بہار بارڈر کے، نیپال میں بھی ان کی سسرال تھی، وہ لوگ جانتے ہوں گے، ان کے صاحبزادے تھے، جامعہ سلفیہ سے فارغ تھے، مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا، ام القریٰ یونیورسٹی سے جو ہے MA کیا، اور پھر PhD کی ڈگری تو نہیں ملی لیکن PhD تک پہنچے تھے، وہی مکہ میں رہنے لگے۔ پوری دنیا کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھی اور ان کتابوں کے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے جو گم تھے، دنیا کے لوگ نہیں تلاش کر پا رہے تھے۔ عرب کے لوگ، جو عرب کے علماء ہیں، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کے، ان کے علم کے بہت شائقین ہیں، بہت مداح ہیں، ان کے پاس وہ نسخے نہیں موجود تھے۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے اسے مکتبہ ظاہریہ شام سے، مصر کے مکتبے سے، یہاں تک کہ اسرائیل کے مکتبے کے اندر بھی گئے، اٹلی کے مکتبے میں گئے، جرمن کے مکتبے میں گئے، بوسیدہ کتابوں کے اوراق کو پلٹا اور نکالا، وہاں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے پنے کو، دھول کو صاف کیا اور لے کر کے مکہ کے اندر آئے، اسے ایڈٹ کر کے چھاپا۔ جب چھاپا تو دنیا حیران رہ گئی، عرب کے لوگ حیران رہ گئے، بڑے بڑے عرب کے علماء ہمارے اور آپ کے اس ہندوستان کے سپوت کو، جماعت اہل حدیث کے سپوت کو مکہ میں آ کر کے تلاش کرتے تھے کہ یہاں کوئی عزیر نام کا ہندوستانی آدمی رہتا ہے جو کتابوں کو ایڈٹ کرتا ہے اور چھاپتا ہے، اسے مخطوطات کا بڑا علم ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بارے میں بڑی جانکاری ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کی بڑی جانکاری ہے، تو ڈھونڈ کر کے ان کے گھر پہ جاتے اور ان سے ملاقات کرتے، ان سے علم لیتے، ان سے سیکھتے کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا۔ تو اس طرح سے نہ جانے کتنی پیڑھیاں گزر گئی ہیں اور کتنی پیڑھیاں اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے آج چل رہی ہیں اور آئندہ آئیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورا لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ کہ اس روئے زمین پر برابر ایک جماعت حقہ برپا رہے گی، قائم رہے گی، اور اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ مخالفت کرنے والے، نقصان پہنچانے والے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو رسوا کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا۔ علم کا نام روشن رہے گا، حدیثوں کا نام روشن رہے گا، اہل حدیثوں کا نام بھی حدیثوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز تا قیامت کی صبح تک، آخری سانس تک روشن رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ یہ ہم اور آپ یہاں جو گوونڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے بمبئی میں چل رہے ہیں، پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، یہ کوئی ایک آدھ دن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم تک اور آپ تک اللہ کا یہ دین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ پہنچی ہے۔ صحابہ جب عرب سے نکل کر کے ہندوستان آئے تو پہلے کیرل میں آئے، کیرل سے مالابار گئے، مالابار سے آپ کے بمبئی تھانہ کے ساحلوں پر آئے، تھانہ سے جب آگے بڑھے تو کچھ بھوج اور گجرات گئے، گجرات سے نکلے تو پانی کے راستے سے راجستھان تک پہنچے۔ وہ کون سا دین لے کر کے آئے تھے، کون سا مسلک لے کر کے آئے تھے، کون سا مذہب لے کر کے آئے تھے، کون سا طریقہ لے کر کے آئے تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا کیریکٹر کیا تھا، تاریخ آپ کو یہ بات بتائے گی کہ وہ صحابہ کون سا دین لے کر کے آئے تھے۔ آپ تاریخ سے پوچھئے، یہی مذہب، یہی طریقہ، قال اللہ وقال الرسول، قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حدیثوں میں۔ قرآن میں اگر ہے تو ہم اسے مانتے ہیں، وہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے تو ہمارے دل کی آواز ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہی صحابہ کرام کا منہج تھا، محدثین کا منہج تھا، تمام ائمہ کا منہج تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے مسلک کی، اپنے جماعت کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس تاریخ سے جوڑنا چاہیے۔ بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بہت بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ کشتیوں سے وہ کیسے آتے تھے اور کیسے کیسے اللہ کا دین ساحلوں کے علاقے پر لوگوں تک پہنچاتے تھے اور کتنا اچھا کردار ان لوگوں نے پیش کیا تھا، اسے بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں اور آپ کو تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتاؤں۔ آخری بات میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں کہ اسی صحابہ کرام کے منہج کو اور اسی مسلک کو
جماعت اہل حدیث نے اختیار کیا ہے، اور یہی منہج حق ہے، یہی سچائی کا منہج ہے، یہی مسلک حق ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طرف آ جائیں، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف آ جائیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ مقدسہ کی طرف آ جائیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اور قیامت کے دن یہی ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے درجات کی بلندگی کا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو پانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کی توحید کو مانا، اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان کو قبول کیا، اور اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اس نے درست کر لیا۔ آج کتنی گمراہیاں ہماری اور آپ کی صفوں میں پائی جاتی ہیں اور دوسرے کی صفوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ سارے لوگوں کو چاہیے کہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف، قرآن کی طرف، کتاب اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں۔ اس پر ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں قیامت کی صبح تک جو پیدا ہوگا اس کی ہدایت ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسی منہج کا فالو کریں اور اسی میں اپنی اور تمام لوگوں کی کامیابی تصور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اس منہج حق کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری کو بھی پڑھیں اور اس میں اپنا کچھ وقت لگائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو سچائیاں معلوم ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی آج کی حاضری کو قبول فرما لے۔ بار الہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے بلاؤں کو اور مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے ٹال دے۔ بار الہ ہمارے جان کی حفاظت فرما دے، ہمارے مال کی حفاظت فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوان بچوں کو اور نئی نسلوں کو محفوظ فرما ان تمام وسائل سے جو بگاڑ کا اور فساد کا ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما، شرک سے محفوظ فرما، کفر سے محفوظ فرما، بدعت و خرافات سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہے کتاب و سنت کے اوپر خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم۔